الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه نجبا. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کرے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ تمام کی جائز تمناؤں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مختصر سی سیرت کی سیریز لے کر کے چل رہے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس پر تذکرہ کیا ہے کہ اس دنیا میں آج تک ایسی کوئی پرسنالٹی پیدا نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں آئی ہے کہ جس کے اوپر اتنی ریسرچ کرنے کے بعد بھی، جس کے اوپر اتنی پڑھائی کرنے کے بعد بھی تمام مفسر نے، تمام مصنف نے، اتنے لوگوں نے مل کر کے قلم کو توڑ دیا ہو. ایسے لوگ پیدا میں سمجھتا ہوں، اور آپ سبھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسی کوئی شخصیت پیدا ہی آج تک نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں مصنفین کی ایک فہرست ہے، سب کے سب لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آخر میں سب قلم توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی اسی ضمن میں تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے دامن میں، اس کے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، چھوٹی سی اور ایسی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. نہیں تو ہمارے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے. خیر، تو ہماری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا مرحلہ تھا، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک بات مکمل کر لی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے، جب اللہ نے ان کو علم سے نوازا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور انہی کی اولادوں میں عبد المطلب پیدا ہوئے، اور عبد المطلب کے سب سے چاہنے والے بیٹے عبداللہ تھے، اور ان کی عبداللہ نے یثرب، یعنی جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا، یثرب کی ایک خاتون جن کا نام آمنہ تھا، ان سے نکاح کیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی جن کی کوئی دوسری، جن کا کوئی ثانی، جن کا کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ایسی شخصیت پیدا ہوئی کہ جس کا کوئی سیکنڈ ریپلیسمنٹ یا جس کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ پیدا ہوا، جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ہی دیا تھا، محمد، حالانکہ یہ نام اللہ کی طرف سے منتخب ہے بے شک. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں کہ کتنی غور کرنے والی کی بات ہے کہ اللہ میں بھی 4 لفظ ہیں، 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، اور لفظ محمد میں بھی 4 حرف ہیں. اور یہ بڑی شاندار بات ہے اور اس پہ غور کرنی چاہیے، اس طرح کی تمام باتوں پر غور کرنی چاہیے. اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے مکاتب، مدارس اور تمام خانقاہوں کی اور دینی مکاتب اور ادارات کی حفاظت فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور والد کا نام عبداللہ، یہ ہم سب بچپن سے جانتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. جو دھیان میں رکھنے کی بات ہے، جس کو آپ نوٹ کرتے رہیں، یاد رکھتے رہیں، وہ یہ ہے کہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا، جو کہ اپنے گھرانے کے سب سے معزز، بنو ہاشم کے سب سے معزز سردار تھے اور سب سے بڑے اور بہت سخی جو ہے انسان تھے.
تو عبدل مطلب کا بندہ جو اس کا ترجمہ نکلتا ہے، تو اس کی تفسیر اگر ہم معلوم کریں، اس کی پوری تعویل اگر ہم معلوم کریں تو انشاءاللہ آپ کسی اچھے عالم دین سے پتہ کیجئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ عبد المطلب کا معنی اور پھر اس کے پیچھے کی کیا پوری تاریخ ہے، کہ اونٹ سے جڑا ہوا واقعہ وہ پھر ایک الگ ٹاپک چھڑ جائے گا۔ تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، اور انہی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 کڑے امتحان جو ہیں، بس وہ میں آج کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کڑے امتحان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے حضور نے فیس کر لیے، سامنا کر لیا۔ تو ہم لوگوں کے یہ ایمان کی کمی ہے، اور ہم لوگوں کا مطلب میں خود بھی، ہم لوگوں کے ایمان کی یہ کمی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اپنے آپ کو ہم اپنے کندھے گرا لیتے ہیں اور اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اتنی بڑی ذات اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کس کا مرتبہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، بے شک حضور کا ہی مرتبہ ہے۔ اس ذات کے ساتھ کس طرح کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، کیسا ایگزام دے رہے ہیں کہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں اور ابھی ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور دنیا میں آئے ہیں تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب ان 2 کڑے امتحانات کے بعد میں اچھا اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی تفصیل ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے اگر اتنا پیار تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے والد اور والدہ دونوں کو اتنے کم عمر میں اس دنیا سے رخصت کیوں کر دیا؟ تو دھیان رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہوا کرتی ہے۔ آج اگر کوئی بھی سائنٹسٹ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے، کوئی بہترین ڈاکٹر تیار ہو جائے، کوئی انجینئر تیار ہو جائے جس کو نوبل پرائز مل جائے، جس کو اولمپکس میں گولڈ میڈل مل جائے، جس کو انڈیا میں بھارت رتن مل جائے، یا ورلڈ لیول پر انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی ایوارڈ مل جائے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس کیسے ہیں، اس کے پیرنٹس نے اس کو کہاں پڑھایا، اس کے پیرنٹس نے اس کے لیے کیا کیا سیکریفائزز دیے، کیا کیا قربانیاں دی، اس کا ٹیچر کون تھا، کس اسکول میں وہ پڑھا، اسکول کیسا تھا۔ ہم یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کو اس اسٹیج تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کا رول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تاکہ بعد میں لوگ یہ تانا نہ کسیں کہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہو تو بننا ہی تھا نا، کہ وہ اتنے شاندار والد جو ملے تھے، اتنی شاندار والدہ جو ملی تھی۔ اس اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں گے، لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی ان اعتراضات کے جوابات تیار کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اور دیکھیں کتنی باریک بات ہے کہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں اور والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں آئے ہیں کچھ دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی پریشانی کی بات ہے کہ ایک بچے نے ابھی اپنے والد اور والدہ دونوں کو فیس نہیں کیا، دونوں کو دیکھا نہیں ٹھیک سے، بچپنا نہیں گزارا، اور وہ کون ہے؟ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو دونوں آپ کیا الفاظ، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ تو اس پرسنالٹی کے لیے، اس کیریزمیٹک پرسنالٹی کے لیے ایسا کڑا ٹیسٹ، تو اتنے کڑے ٹیسٹ کے بعد ہی کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی تیار ہوتی ہے۔ خیر، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اعتراض جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے بھی، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، یا پھر سرونٹ آف گاڈ، سرونٹ آف اللہ، غلام اللہ کا۔
تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی ہی نہیں تو اللہ کا بندہ ہونے کا یہاں کیا لاجک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اسلام تب سے ہے جب سے اس دنیا کو اللہ نے تخلیق کیا، اس دنیا کو اللہ نے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور اس دنیا کے پہلے نبی بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. جب جب قومیں امتیں اپنے راستے سے ہٹتی گئی ہیں، اللہ نے ان قوموں کو، ان امتوں کو اس راستے پر واپس بھیجنے کے لیے، واپس لوٹانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک نبی بنا کر کے کسی کو بھیجا ہے. تو اللہ کا ایگزسٹنس یعنی اللہ کا تصور، اللہ کی امیجنیشن کوئی نئی چیز نہیں تھی عرب کی دنیا میں. لوگ گناہوں کی طرف زیادہ آگے بڑھ چکے تھے اور وقت اس طریقے کا آ چکا تھا کہ اللہ نام سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہاں، اور بت پرستی بہت عام ہو چکی تھی. تو اس پیراڈائم پر لوگوں کو لانا، اس پٹری پر لانا لوگوں کو، اتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو ہم یہ بات یہیں پہ آج کنکلوڈ کریں گے. اور ایک مختصر سی بات یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عام طور پہ بچے کے بدن سے تھوڑی سی بدبو آتی ہے اور بدن سے غلاظت نکلتی ہے. کرشمہ ہمارے نبی کے ساتھ، میرے آقا کے ساتھ، ہم سب کے آقا کے ساتھ کرشمہ یہ ہوا کہ جب ولادت کا وقت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دوران خوشبو پھیل گئی. آپ سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کسی طرح کی بدبو نہیں اور کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پرسنالٹی، اشارہ مل جاتا ہے. اور کئی روایات میں تو یہ بھی ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، جس سے علماء یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ اشارہ کر دینا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. تو یہ ایک یہ آج کی بات ہے جس پہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم یہیں سے اگلا لیکچر جو ہے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہمارے احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو، جو بھی تمام جائز حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سن لے، ان کو قبول کر لے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی لوگ ہم سب میں سے، اللہ ہم سب کو پل پل ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں، جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے قبر کی زندگی میں آسانی کا معاملہ فرمائے. ہم سب پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں بھی دعا کا آپ سبھی سے طالب ہوں، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تب تک پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.